الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پر اجالا تھا وہ آئے جن کے آنے کے لیے مستق تھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سیاہ چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر میرے محترم بزرگوں دینی اور ایمانی بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی کیا اہمیت ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا خاتم النبیین والمرسلین کی حیثیت سے تھا آخری نبی ہونے کی حیثیت سے تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے نبیوں کو بھیجا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان تیار کر رہے تھے اور وہ میدان تیار ہو چکا تھا اب آپ کو آنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کہاں سے کیا جائے کہاں سے بات چھیڑی جائے کوئی ایک دو صفحے میں یا دو چار 10 کتابوں میں یا دو چار 10 جلدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو نہیں سمیٹا جا سکتا لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعریف میں گزار دی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کر کے میں نے اپنا مقدر سنوارا ہے آپ کی شان بیان کرنے سے آپ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی جو شان آپ کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہاں میرا نصیب سنور گیا لکھنے والوں نے لکھا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو یا سکھ ہو بہت سے مورخین نے اتہاس کاروں نے کتابیں لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بہت عرصہ پہلے بہت پہلے یہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی 100 انبیاء علیہ السلام کی ایک کانفرنس کی گئی تھی اس کانفرنس کا مقرر جو تھا وہ رب عظیم تھا اللہ رب العزت تھے اس کے مقرر اور سامعین جو تھے وہ تمام انبیاء علیہ السلام تھے اور ایک عہد لیا گیا تھا ایک میثاق لیا گیا تھا ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ تم سب تو دنیا میں جاؤ گے تم کو نبوت ملے گی تم کو رسالت ملے گی ایک علاقے میں ایک بستی کے نبی تم کو بننا ہے لیکن ہاں اتنی بات یاد رکھو کہ سب سے آخر میں ایک نبی کو آنا ہے اور وہ نبی خاتم النبیین المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر وہ آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان دیا اور لمبی چوڑی گفتگو ہے
سمجھانے میں بہت کافی وقت چلا جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے بہت عرصے پہلے آپ کی کیا شان تھی, کیا آپ کی عظمت تھی, وہاں سے تذکرہ چھیڑا جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہاں سے بات شروع کی جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اس وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے وہاں سے بات شروع کی جائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شروعات جب ہوئی اور وہاں سے لے کر کے آپ کے دنیا کے اندر موجود رہنے تک جو واقعات ہوئے وہاں سے تذکرہ کیا جائے. وقت بہت کم رہتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہی تذکرہ آج کیا جائے تو بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت سے واقعات اس کے جیون میں. سب سے پہلی بات تو ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی. عمومی طور سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 12 ہی تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے. اور یہ بات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اسی پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں. یہی ان کا اعتقاد رہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, یہی مانتے رہے. لیکن آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے مصر کے ایک بہت بڑے عالم محمود پاشا مصری, جن کی اقتدار میں اور جن کی قیادت میں ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے. تو اس اجتماع کے اندر یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اور اس بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ سیرت کی بڑی بڑی کتابوں میں ایک کتاب, اس کا نام سیرت النبی ہے, جس کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے. اور 3 جلدیں انہوں نے لکھی تھی اور انتقال فرما گئے تھے. اور اس کے بعد جو 3 جلدیں آخر کی ہیں وہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا. تو اس سیرت کی بڑی کتاب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 9 ربیع الاول تحریر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک سیرت کی کتاب رحمت للعالمین آتی ہے, بہت جامع ترین کتاب ہے. یہ بھی ہندوستان کے ایک بڑے عالم قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا. اس کتاب کے اندر وہ بھی بہت بڑے مفکر تھے, بہت بڑے دانشمند تھے, بہت بڑے عالم تھے. اور ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایڈیشنل جج بھی تھے, وہ گجرات کے اندر عہدے پر فائز تھے. انہوں نے اس کتاب کو تحریر فرمایا. اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے 9 ربیع الاول کو تحریر فرمایا. تو اس طریقے سے محققین کی رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس بات میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے, بعض نے کہا کہ 14 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے, بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے. لیکن جو محققین ہیں, سیرت نگار ہیں, انہوں نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہے اس کے اندر جو انہوں نے درج کی ہے تاریخ وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ درج کی ہے. اور جب یہ بہت بڑا اجتماع ہوا اور اس کے اندر ہندوستانی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے علماء جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو اب اس کے بعد یہ مان لینا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور جو لوگ 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں یا 8 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو یہ بات 100-150 سال پہلے طے ہوئی تھی اس سے پہلے جو بات چلی آ رہی ہو اس کے مطابق وہ یہ بات مان رہے ہو. پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے اور 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. اس پر سب کا اجتماع ہے. میرے عزیز اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم سب کے لیے برکت ہے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداوا اور علاج بن کر تشریف لے کر کے آئے تھے. انسانیت تڑپ رہی تھی, سسک رہی تھی, خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے خون پینے کے در پر تھے, ان کی گردنیں اڑانے کے در پر تھے, ان کے مکانات, ان کے بیوی بچے اولادوں کو تہذیب کرنے کے در پر تھے. اس طرح سے انسانیت آپس میں تڑپ رہی تھی اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف لائے.
اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے اور جس جگہ تشریف لائے، جس گھر میں تشریف لائے، اس گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے بھی جو ہے تو تیل نہیں تھا کہ دیے میں ڈال دیا جائے اور اس کو روشن کیا جائے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو سراج منیرہ ہے، امر منیرہ نہیں، سراج منیرہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ سورج کی روشنی ہے وہ خود براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو روشنی عطا کی جاتی ہے۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، لہذا قمر منیرہ بنا کر نہیں بھیجا کہ چاند روشن چاند بنا کر بھیجا گیا ہو، بلکہ سراج منیرہ بنا کر بھیجا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو روشنی تھی وہ اپنے آپ میں تھی جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اللہ فرماتی ہے کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے اور یہ دیکھا گیا کہ جو آگ ایران کی ہزاروں سال سے جل رہی تھی، دیکھا گیا کہ مشرق میں وہ آگ صبح میں نظر نہیں ہے۔ جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور جو آگ ایران کی ہزاروں سال سے چل رہی تھی، صبح میں جب دیکھا گیا تو وہ آگ بجھ چکی تھی۔ بڑی بڑی حکومتیں اور جو سلطنتیں تھیں ان کا وجود ختم ہونے کو تھا، بلکہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اس وقت کے یہودی اور عیسائی جو بڑے بڑے عالم تھے وہ انتظار میں تھے کہ وہ خاتم النبیین والمرسلین جس کا تذکرہ توریت میں، جس کا تذکرہ زبور میں، جس کا تذکرہ انجیل میں کیا گیا ہے، وہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے، وہ بھی اس کے انتظار میں تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر روشن ہو گیا، پورا علاقہ روشن ہو گیا، پوری دنیا روشن ہو گئی، چاہے وہ عبد المطلب ہو، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو جو آپ کی جان کے دشمن تھے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک لاڈلا پیدا ہوا ہے تو انہیں بھی اس کی خوشی ہوئی۔ اور ابو لہب جس کے تعلق سے قرآن مجید کی سورت اتری ہے، اب تبت یدا ابی لہب، وہی ابو لہب اس نے کہا کہ ان دین محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ تمام دوسرے دین کے اوپر جو ہے فائق ہو گیا ہے۔ ادیان بریہ، تمام دوسرے دین کے اوپر محمد کا دین فائق ہو گیا۔ ابو طالب لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے، لوگوں کے پاس جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی اور وہ بھی خوش ہیں۔ اس طریقے سے عتبہ ہو، شیبہ ہو، عبد المطلب ہو، ابو طالب ہو، تمام لوگوں کو خوشی ہوئی۔ اور دھیرے دھیرے 2-4 دن گزرے کہ پورے عرب کے اندر یہ شور مچ گیا کہ جس کی آمد کا انتظار تھا وہ آ گیا، وہ تشریف لے آیا، جس کو نبی بننا ہے اور جس کو خاتم النبیین بننا ہے اور جس کی علامات اور جس کی نشانیاں بحری کتابوں کے اندر درج کی گئی ہیں، وہ اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ بہت سے مشاہدات خود انہوں نے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس گھر میں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، اب وہ گھر پورا منور ہو گیا، رات ہوتے اس گھر میں روشنی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلتی گئی اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ رواج تھا، یہ بات عام تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقی سے یہ بات نہیں تھی، اس سے بلکہ رواج تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دور دراز سے جو دائیاں آتی دودھ پلانے کے لیے۔ تو دھیرے دھیرے جب یہ بات پھیلی اور دائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، جو آتا اور اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس بچے کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے، یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے درے یتیم بنا دیا، در کے والد موتی کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد دنیا سے چلے جائے تو یتیمی ہونے کا ٹھپا اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بالغ ہے وہ اور اس کے والد فوت ہو گئے تو یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو جو بھی دائیاں آتی اور یہ سنتی کی جو ہے ان کے والد پہلے ہی فوت ہو گئے، والدہ موجود ہیں، وہ کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے ذہن جاتا ہے کہ ہاں والد سرپرست ہوتا ہے،
کمانے کا گھر کا ذریعہ وہی بنتا ہے، وہاں تمام ضرورتیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں، سارے انتظامات وہ کرتا ہے. دھیرے دھیرے سلسلہ لگ گیا، دور دراز سے، قریب کے علاقے سے، دور دراز کے علاقے سے دائیاں آتی کہ بھائی دودھ پلایا جائے ان کو. ایک سلسلہ چلتا رہا اور ان میں ایک نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لیا گیا. جب یہ تشریف لے کر کے آئے، انہوں نے بھی دیکھا، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھا، تو تھوڑا سا ہچکچاہٹ ضرور محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے حلیمہ سعدیہ کی قسمت چونکہ جاگ چکی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا انہی کے حق میں، اور وہ تیار ہو گئی کہ نہیں اس بچے کو دودھ پلائیں گے، اس بچے کو لے جائیں گے. اور نے لکھا ہے، خود علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بچے کو جب لے کر کے چلی اور جس سواری کو لے کر کے آئی جو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس سواری سے کیسے لے کر کے اپنے گھر جائے گی. سواری کے اوپر بٹھایا اور رفیق نے لکھا ہے کہ جس وقت بٹھایا ان کو تو خالد جو تھے حلیمہ سعدیہ کے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے پیچھے بیٹھی تھی. تو وہ سواری اٹھ نہیں رہی تھی. تو عبد المطلب نے کہا یہ بچہ انتہائی برکت والا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری دنیا کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہے، ساری دنیا کو ہدایت اس کے ذریعے سے ملے گی، ساری دنیا کو سکون اور امن و سلامتی اس کے ذریعے سے ملے گی. اور ایسا کریے کہ آپ پیچھے آئیے اور ان کو آگے کریے. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب آگے جیسے ہی آگے بیٹھی اور فوراً وہ سواری کھڑی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہو گئی. راستے میں بہت سی وہ لوگ بھی ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس لیے نہیں لیا تھا، ان کا مقدر ہی نہیں تھا، ان کا نصیبہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی. تو جب دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری جو بہت کمزور تھی، لاغت تھی، ان کے بارے میں یہ فیصلہ تھا یہ واپس نہیں آ سکتی، لے کے جائے پیسے لے کر کے آئے، تو دیکھا کہ وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جو سواری لے کر کے گئی تھی وہ سواری وہاں پر انہوں نے فروخت کر دی اور کوئی نئی سواری وہاں سے خرید لی ہے اور اس کے اوپر لے کر کے ان کو آئی ہے. ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سے واقعات کتابوں کے اندر درج ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی جن کا نام شیمہ تھا، وہ بھی چھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2-2.5 سال 3 سال کے ہوئے اپنے ساتھ لے کر کے اس باغ میں چلی جاتی جہاں وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. تو اس نے خود بیان کیا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم اپنی گود میں لیے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے 5 سال 6 سال 7 سال جو بھی ہو سنبھال لیا ہوگا انہوں نے اور اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے. اس کا یہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ اپنی گود میں ہم لیے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ تمام بکریاں جو چل رہی تھی وہ آ کر کے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور جمع ہونے کے ساتھ آپ کا چہرے مبارک کو تکنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تکنے لگی. وہی شیخہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹیوں فرماتی ہے کہ میری اماں جان جب کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوتے اور میں ان کے قریب آپ کی جو ہے رکھوالی کرتی، دیکھ بھال کرتی، نگہبانی کرتی، تو میں نے 5 مرتبہ یہ دیکھا کہ دھوپ نکل آتی تھی لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لیٹے رہتے تھے وہاں پر بادل جو ہے سایہ کیے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آپ کے اوپر کپڑا جو پڑا رہتا تھا کسی وجہ سے، جب بچے ہوتے پھرتے ہاتھ پیر چلاتے کپڑا ہٹ جاتا تھا. تو شیمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے اگر کپڑا کھسک جاتا تھا تو فوراً وہ ڈھک دیا جاتا تھا. کون ڈھکتا یہ میں بھی نہیں دیکھ پاتی، خود ان کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو متعین کر دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حفاظت کرتی تھی، بندوبست کرتی تھی. یہی وہ شیمہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ شیمہ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے ان کی ملاقات جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور آپ سے ملاقات ہونے سے پہلے جنگ حنین کے موقع پر 6000 قیدی اور 12000 بکریاں قید کر لی گئی تھی. ان کو قید کر کے جو ہے اپنی حفاظت میں رکھا گیا تھا. اچانک سے یہی شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی وہاں پہنچتی ہے اور ایک شخص سے کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے. آپ ایک شخص صحابی اندر گئے اور کہا کہ ایک بوڑھی ماں آپ سے ملنا چاہتی ہے. آپ نے پوچھا کون ہے؟
कहा उनसे पूछिए। उनके पास जब गए उनसे पूछा कि कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं आपके बारे में। कहा जाकर के मोहम्मद अरबी से कहिएगा कि आपकी रजाई बहन है, आपकी रजाई बहन है, बल्कि आपकी बहन है। जाकर के आपको बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बहन तो है नहीं। आप सोचने पर मजबूर हो गए। कहा अच्छा ठीक है, उनको बुलाइए, अंदर लेकर के आइए। जब वो शीमा हलीमा सादिया की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, सलाम दुआ अलैहि हुआ, अपना हाल बताया और कहा कि भाई आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी बहन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था। जब कहा कि मैं आपको लोरियां सुनाती थी और मैं कहती थी रब्बाना अब्तिलना मोहम्मद, ये लोरियां सुनाया करती थी हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए और सारी इंसानियत के लिए बाकी रखिए, इनके चर्चे हो, इनके चर्चे आम हो, इनके तस्करे हो। तो जब इतनी बात कही तो थोड़ा से उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास हुआ कि हाँ इस तरह के वाक़यात हमारे साथ पिछले गुजर चुके हैं। उसके बाद कहा कि आप, मैं वही हूँ शीमा, मैं वही हलीमा सादिया की बेटी हूँ जिनकी गोद में आप बैठते थे और जिनके साथ आप बकरियां चराने के लिए बाप तशरीफ ले जाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात का इल्म हुआ। कहा बताइए, आपने फौरन अपनी नबूवत की चादर उतारी और बिछा लिया और हलीमा सादिया की बेटी को उसके ऊपर बिठाया। ये एहसान इकराम से आपने उनको नवाजा। और उसके बाद का बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक बहन भाई के दरवाजे पर इसलिए हाजिर हुई है कि इस जंग हुनैन के मौके पर जो 6000 कैदी आपके गिरफ्त में आए हैं उसके अंदर मेरा शौहर भी है। शीमा ने कहा कि मेरा शौहर भी है उन 6000 कैदियों के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आई हूँ कि मेरे शौहर को रिहा कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो फौरन आपने कहा कि तुम्हारे शौहर की वजह से सिर्फ शौहर को नहीं 6000 कैदियों को भी आजाद कर दिया जाता है। 12000 बकरियां जो माले गनीमत के तौर पर आई थी उनको भी आजाद कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बहुत से हैं, विलादत के ताल्लुक से भी बहुत से वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासात का, सादत का हम सबको एहतिमाम करना चाहिए। उस तरह का एहतिमाम नहीं जिस तरह से होता है कि रबीउल अव्वल के दिन जुलूस निकलता है और नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर ठाई महफिल हो जाता है सारा मामला। इस तरह मोहब्बत नहीं, खुशी आपकी विलादत पर सारी इंसानियत को है। आसमान ने भी खुशी मनाई, जमीन ने भी खुशी मनाई, चलित पलित दलित ने भी खुशी मनाई, अबू लहब ने भी खुशी मनाई, अबू तालिब ने भी खुशी मनाई। खुशी मनाने से न अबू लहब की नजात हुई न अबू तालिब की नजात हुई। तो खुशी सब मनाएंगे। खुशी मनाना ये दीन नहीं है पूरा कि खुशी मना लेंगे तो दीन का मामला आधा हो गया। खुशी विलादत का दिन आया, झंडियां लगा ली तो ये नहीं है कि मोहम्मद रसूल कहाँ अदा हो गया। विलादत से नमाज का पता नहीं चलेगा, विलादत से ज़कात का पता नहीं चलेगा, विलादत से रोजे का पता नहीं चलेगा। विलादत खुशी का दिन है, सबको खुशी है, सारी इंसानियत को खुशी है। कितने ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन वो भी खुशी मनाते हैं और जिनको अपनी किताबों के बारे में मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरा खैर हमारी मज़हबी किताबों के अंदर आ गया है तो वो बदरिए औला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन वो खुशी मनाते हैं। तो मेरे अजीज और दोस्तों, विलादत के दिन खुशी मनाना एक अलग चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को अपनाना ये अलग चीज है। और विलादत के दिन खुशी मनाना हम ये सोचें कि यही दिन है तो ये गलत फहमी का शिकार होंगे। सिर्फ इस दिन घर को जो है शराबा करना, झंडियां लगा देना, पता चला रोड पे ऊपर आए, अब नारे तकबीर की सदाएं, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही है। एक नारा लगाया तो जोर गायब हो गई, दूसरा नारा लगाया तो असर गायब हो गई, तीसरा नारा लगाया तो मगरिब गायब हो गई। यह कैसी मोहब्बत रसूल कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे सारी इंसानियत को अमन सुकून मिला था। हम उन्हीं के आलमबरदार और उन्हीं के मानने वाले होकर के आपकी सबसे अहम तालीम को जो आपने इस दुनिया से रुखसत फरमाते हुए फरमाया था, अस्सलात अस्सलात अस्सलात, की नमाज को कायम रखना, नमाज को पकड़े रहना, और हम उस दिन ही जिस दिन आप तशरीफ लाए हो और नमाज को छोड़ दें। ये कहाँ की अकलमंदी है, ये हिमाकत है, ये बेवकूफी है। हमें इन तमाम चीजों को छोड़ना चाहिए और खुशी वाकई मनाना चाहिए।
کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہو اور خوشی نہ منائی جائے، لیکن خوشی اس طرح منانا ہے جس طرح شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، جو شریعت نے اس کے لیے اصول اور فارمولے طے کیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی سنت اور فرائض کا اہتمام نہ کر کے اس کو چھوڑا جائے اور محبت رسول کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سیرت کے موضوع پر یہ پورا مہینہ اور اگلا مہینہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔